اٹھو تہجد کی نماز پڑھو۔ حضرت اٹھے، دیکھا شیطان کا کام تو لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، اگر لوگ نیکی کرتے ہیں تو ان سے نیکی آنے والے دیکھتے، حضرت آپ یہاں رو پڑتے۔ نسبت عطا ہوئی جسے مرشد کے فیض سے، ہر لمحہ حیات ہے سلطان جاں کے ساتھ۔ اختر میرے مرشد کا ذرا فیض تو دیکھو، کس طرح درد دل کیا میرے بیاں کے ساتھ۔ کہ ہم جب بھی گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اور اپنے دشمن کو خوش کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسا بدبخت ہے وہ بندہ جو اپنے دشمن کو اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کو خوش کر رہا ہے، اور کتنی گھٹیا حرکت ہے اس بندے کی جو اللہ تعالیٰ کے دشمن کو خوش کر رہا ہے۔ حالانکہ مومن اللہ تعالیٰ کا عاشق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیوانہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، اور وہی مومن اگر اللہ تعالیٰ کے دشمن کو خوش کرے گا تو یہ بڑی ہی شرم والی بات ہے، بڑی ہی شرم والی بات ہے، اور انتہائی گھٹیا حرکت ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے دشمن کو خوش کر رہا ہے۔ اور صرف ہمارے رب تعالیٰ کا دشمن نہیں ہے وہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تمہارا بھی دشمن ہے۔ ہمارا باپ ہمیں بتا دے کہ فلاں وہ جب تمہیں بڑی محبت سے ملتا ہے، بڑے پیار سے ملتا ہے، اتنا اس کو تم سے پیار نہیں ہے، وہ ہمارا خاندانی دشمن ہے، غلط ہے اس کی نیت، اس کا ارادہ، وہ تمہارے سے جو محبت کی پینگیں باندھ رہا ہے، ہم نے ان کے ساتھ جوانی گزاری ہے، وہ ہمارا خاندانی دشمن ہے۔ اگر باپ کہہ دے تو بندہ دشمن کو دشمن سمجھتا ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے تو وہ کتنا بڑا دشمن ہوگا، وہ کتنا بڑا خبیث ہوگا اور کتنا بڑا لعین ہوگا، دشمنی میں وہ کتنا آگے جا سکتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جہنم کے عذاب کو، وہ عذاب ایسا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا خطرناک عذاب ہے۔ تو اس دشمن کی دشمنی بھی اسی درجے کی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کس درجے کا گندا، غلیظ اور لعین دشمن ہے شیطان مردود۔ شیطان کبھی بھی انسان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اہل علم نے اس پر باقاعدہ واقعات لکھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور بعض اہل علم نے کسی اور بزرگ اللہ والے کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایک دن ان کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ جب تہجد کی نماز قضا ہوئی تو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد گھر گئے، گھر کے باہر انہوں نے ایک چیز، بیٹھنے والی چیز بچھائی سطر نما، اور اس پر بیٹھ گئے۔ آنے جانے والے دیکھتے حضرت آپ یہاں رو پڑتے۔ فرمایا کہ میری تہجد کی نماز آج قضا ہو گئی ہے، میں اس کے سوگ میں بیٹھا ہوں اور سارا دن رونے میں گزار دیا۔ لوگ آ رہے ہیں، اور ایک آدھ بندے سے فرمایا کہ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، اگر کسی کا کوئی مر جائے تو اس پر تعزیت کرتے ہیں، ہماری نماز قضا ہو گئی تہجد کی اور اس پر کوئی تعزیت ہی نہیں۔ تہجد کی نماز بہت اہم نماز ہے، بعض اوقات تہجد کی نماز فرائض سے بھی بڑھ جاتی ہے، بعض اوقات تہجد کی نماز فرائض سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی کو خواب میں ملے، خواب دیکھنے والے سے جو ہے، والے نے حضرت سے پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا ساری کی ساری نیکیاں، عبادتیں وہ دھری کی دھری رہ گئی، بس وہ چند سجدے کام آ گئے جو تہجد کے وقت میں ہم نے کیے تھے۔ بعض اوقات ساری عبادتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اور تہجد کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قبولیت رکھتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ بیٹھے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں، آپ کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی اور انہوں نے سارا دن رونے میں گزار دیا۔ اللہ کی شان کے اگلے دن جب سارا دن بندہ روتا رہے تو رات کو تھکان کی وجہ سے پھر خوب نیند آئی، خوب نیند آئی، تو تہجد کا وقت ختم ہونے کے قریب تھا کہ ایک سفید ریش بندہ آیا، اس نے اٹھایا، بیدار کہ اٹھو تہجد کی نماز پڑھو۔ حضرت اٹھے، دیکھا چاند کی طرف، ستاروں کی طرف، تہجد کا وقت تو ختم ہونے کے قریب ہے۔ اب فرمانے لگے تمہارا بھلا ہو،
تم نے ہمارے پر احسان کیا کہ ہمیں تہجد کے لیے اٹھایا، ہم تمہارا شکر ادا کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں کل کی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیا، ہماری تہجد قضا نہیں ہوئی تمہاری وجہ سے۔ تو آگے سے وہ سفید ریش صاحب کہنے لگے کہ میں نے کوئی تمہارے ساتھ خیر خواہی نہیں کی ہے، اور نہ ہی میں کوئی انسان ہوں، بلکہ میں شیطان ہوں۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ شیطان اور تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے۔ اب سوال کیا بھی تم مجھے تہجد کے لیے اٹھا رہے ہو، تمہارا کیا کام کہ کسی کو تہجد کے لیے بیدار کرے؟ شیطان کا کام تو لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، اگر لوگ نیکی کرتے ہیں تو ان سے نیکی چھڑانا ہے، تم مجھے نیکی کرنے کا کہہ رہے ہو۔ تو آگے سے اس لعین نے جواب دیا کہ کل تمہاری تہجد کی نماز قضا ہوئی، تم سارا دن روتے رہے، اس رونے پر اللہ تعالیٰ کو جتنا تمہارے پر پیار آیا ہے، اس رونے پر اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنے تمہارے درجات بڑھے ہیں، اگر تم تہجد پڑھ لیتے تو اتنا درجات نہ پڑھتے، اتنا اللہ کا قرب نہ ملتا۔ میں نے کہا کہ کل جو ہوا سو ہوا، آج تو بیدار کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو پھر رونے میں سارا دن گزار دے۔